بہت سارے حل ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ایکشنز کی ہے، کیونکہ صرف پالیسیز بنانے سے، صرف اور صرف زبانی بات کرنے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف پروگرامز کی بات ہوتی ہے، آئی ایم ایف پروگرامز پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مہنگائی لے کے آتا ہے، آئی ایم ایف پروگرام لوگوں کے لیے مشکلات لے کے آتا ہے۔ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا عرصہ ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں یا بطور پاکستانی کے جو میں محسوس کرتا ہوں یہ کہ آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری روکیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کریں، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور انہیں دینا چاہیے، جو کروڑوں کما رہے ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں، آپ ان سے ٹیکس وصول کریں تاکہ وہ غریب آدمی پہ خرچ ہو سکے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کی چوری روکیں تاکہ عام آدمی پہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہو، کیونکہ لائن لاسز کے نام پہ پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے محکموں کی جو گورننس ہیں وہ بہتر کریں تاکہ عوام تک کام کی ڈلیوری صحیح جائے، اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان پہ کنٹرول کریں۔ تو میرے خیال میں یہ باتیں ہمیں بحیثیت حکومت، بحیثیت قوم خود کرنی چاہیے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اسی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ایف بی آر میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 7 ہفتے میں جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، اب تقریباً 2 ماہ ہو جائیں گے، لیکن کیبنٹ کی تشکیل میں کچھ دن لگے تھے، اگر انہوں نے انفرادی کسی محکمے کی میٹنگز سب سے زیادہ لی ہیں سیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے تو وہ ایف بی آر ریلیٹڈ ہے۔ تو ایف بی آر میں 2 طرح کے ایک وقت پہ ہو رہا تھا کہ ایک تو جو ایگزسٹنگ ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے گورننس بہتر کی جائے، دوسرا یہ تھا کہ جو اس کے لیگل ایشوز ہیں، لٹیگیشن ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2700 ارب روپے کے جو ٹیکس ہیں، 2700 سے کچھ زیادہ ہی ہے رقم، 2700 ارب، ہم 50 ارب کے لیے بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں کہ وہ فائنینشیل سپیس کہاں سے نکالی جائے۔ وہ ہمارے کمشنر انلینڈ ریونیو، ٹیکس ٹریبیونلز اور اعلیٰ عدالتوں میں جو سٹے آرڈرز ہیں ان کی نظر ہیں، اور وہ ریکوریز جو ہیں وہ رکی پڑی ہیں۔ وہ سارے کیسز ایسے نہیں ہوں گے جو فوری طور پہ حل طلب ہیں، کچھ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ اسیسمنٹس بھی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، لیکن ان کا کنسرن یہ تھا کہ واٹ ایور دی سچویشن میں بھی ان کے فیصلے ہونے چاہیے، اور فیصلوں کے لیے ایک میکنزم کی ضرورت تھی۔ کہتے تھے جی کہ قانون میں کچھ ایسی منہ شگافیاں ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو آپ نے دیکھا جو پارلیمنٹ نے پہلا قانون پاس کیا ہے گزشتہ ہفتے، بلکہ سوموار والے روز، وہ جو تھا وہ اسی بابت تھا کہ جو ٹیکس ٹریبیونلز ہیں، ٹیکس ریلیٹڈ جو لٹیگیشن ہے اس میں ہم نے ترامیم کی ہیں۔ پہلے سارے کیسز اسیسمنٹ کے بعد کمشنر اپیلز کے پاس جاتے تھے جو انٹرنل ہیرارکی ہے، پھر وہاں سے ایک اور اپیل تھی جو کہ ان لینڈ ریونیو ٹریبیونلز میں جاتی تھی، اس کے بعد ایک ریفرنس ہے جو کہ ہائی کورٹ میں دائر ہوتا ہے، اور وہ صرف کویسچن آف لا پہ تھا۔ ان کو سارا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں اتحادی جماعتوں کی بھی نمائندگی تھی، ہمارے ملک کے اعلیٰ قانون دان اس میں بیٹھے، انہوں نے پرو بونو یہ کام کیا۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان ٹیکس بار کونسل کو بھی اس میں شریک کیا گیا، اور ہم نے وہ 4 ہفتے میں جو ترامیم تھی تیار کی، پارلیمنٹ نے انہیں منظور کیا ہے۔ اب اس طرح سے ہے کہ تقریباً 2 کروڑ تک کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے اس کی اپیلیں کمشنر انکم ٹیکس کے پاس جائیں گی، یا سیلز ٹیکس کے میٹرز ان کے پاس کمشنر لیول پہ، اس سے اوپر والی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹریبیونلز میں جائے گی۔ ٹریبیونلز میں جوڈیشل ممبرز کا جو تعیناتی کا اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا کلی اختیار تھا، وہ اختیار وزیر اعظم نے کہا ہے نئے ڈسپنسیشن میں انہوں نے چھوڑا ہے، انہوں نے کہا یہ اوپن میرٹ پہ اور کمپٹیشن کے ذریعے ہونا چاہیے، اس میں ہم پرسکرائب کر رہے ہیں مینرز۔ ٹیسٹنگ ایجنسی ہے، کوئی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کا لکھا گیا اس میں، یا کوئی بھی اس لیول کی، وہ لامز ہو، وہ آئی بی اے ہو، وہ ناسٹ ہو، کوئی اور ایسا ادارہ ہو، وہ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ سلیکشن کمیٹی جو ہے ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ جج آف سپریم کورٹ، اس کا کانسیپٹ دیا اس میں، اور تاکہ وزیر اعظم کے سیاسی حوالے سے اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، تو انہوں نے خود یہ اختیار چھوڑا کہ اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے شروع کریں۔
اس پہ سر پہلے 3 سال کے لیے اپوائنٹمنٹس پولیٹیکل بن جاتی تھیں، پھر لوگ دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی تھی. اس کو ہم نے ایج کے ساتھ بریکٹ کر دیا ہے 60-62 کے ساتھ، لیکن ساتھ میں پرفارمنس ریویو کمیٹی اسی طرح کی ایک تشکیل دے دی ہے جو کہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہوگی، اور اس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو ہر ممبر کی جو پرفارمنس ہے عدالتی کام کی وہ دیکھ کے ان کے شکریہ خزانہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کوئی اور کام کریں. تو یہ اچھی چیزیں ہیں، اچھی شروعات ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمان کو کہ انہوں نے تعاون کیا. اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، شور بھی مچا آپ کے سامنے. ہم نے 10 دن دیے پورے قومی اسمبلی میں لے کرنے کے بعد سینٹ میں لے کے گئے، ممبرز کے ٹیبلز پہ کاپیز تھیں، کچھ لوگوں نے تجاویز دی، سینٹ نے کچھ ریکمنڈیشنز دی، فاروق نائک صاحب اور علی ظفر صاحب کی طرف سے آئی تھیں، ان پہ بھی ہم نے غور کیا، ان کو شامل کیا ہے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھی. دوسرا بہت زیادہ ایشو ہے جو گورننس کا ہے ود ان دی ایف بی آر. تو پچھلے دنوں میں کچھ تبادلے تقرریاں ہوئی ہیں کافی میسو لیول پہ، تو اس پہ کہا گیا کہ جی یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں اس طرح کیا گیا ہے، یہ ان کے حقوق کا تو نہیں اس میں پامالی ہو گئی، ان کو سنوائی نہیں، انہیں سنا نہیں گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی سٹگما نہیں ہے کسی کو کسی چارج کے اوپر، یہ ساری ازمپشنز ہیں کسی چارج پہ کہ کوئی رشوت لیتا پکڑا گیا ہے یا نہیں لیتا پکڑا گیا، اس پہ نہیں بدلا گیا. کسٹم سروس کی جو تبادلے ہوئے ہیں بڑے سکیل کے اوپر، یہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوا ہے، یہ نیچے تک جائے گا. یہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہے کہ لوگوں کی استعداد دیکھتے ہوئے، لوگوں کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے ان کی پوسٹنگ ڈیسائیڈ کی جائیں، اور اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ایک جامع ایکسرسائز کروائی محکمے سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو جس حد تک پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ان پٹ تھی محکموں سے وہ لی، جو لوگوں کی شکایات تھی ان کو سامنے رکھا. اس میں کچھ رپورٹس کا بھی عمل دخل ہوگا، لیکن اس کے اوپر کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز والی یہ ٹرانسفرز نہیں ہیں. یہ ٹرانسفرز ہیں جو کہ حکومت کی اور ایف پی آر کی ڈومین میں ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تعیناتی کا اختیار اس کے محکمے کے پاس ہوتا ہے. یہ کہیں پہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں لکھا کہ میں اگر ملازم ہوں پی ٹی وی کا تو میں نے اسلام آباد اسٹیشن پہ ہی، اگر میں جنرل پول میں ہوں تو میری ضرورت اگر لاہور کو ہے تو مجھے وزیر اطلاعات لاہور بھیجیں گے، اگر میری ضرورت کوئٹہ میں ہے مجھے کوئٹہ بھیجیں گے، اگر میری ضرورت فیلڈ میں جا کے کام کرنے کی ہے تو مجھے جانا چاہیے وہاں پہ. تو یہ بھی اسی قسم کے تبادلے ہیں. اس میں کوئی یہ امپریشن کہ یہ کوئی سٹگماٹائز کیا گیا ہے یا لوگوں کے خلاف ای این ڈی کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کی، یہ بات نہیں ہے. ان کی پرفارمنس بیسڈ ہیں یہ ساری، اور جو لوگ ماضی میں اچھا کام کرتے آئے ہیں اور انہیں سائیڈ لائن پہ رکھا گیا فار سرٹن ریزنز یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انہیں موقع دیا گیا ہے، وہ جن کی یوں سمجھ لیں کہ کوئی سفارش میں کمی ہو یا اس طرح کا، تو انہوں نے فری ہینڈ دیا ایف بی آر کو کہ آپ میرٹ بیسڈ پوسٹنگ ٹرانسفر کریں اور پرفارمنس چاہیے مجھے محکمے سے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیوٹیز میں ہیرا پھیری، انڈر ویلویشن، اسمگلنگ، یہ سارے ایشوز ہمارے ہیں. ٹیکس چوری ہمارا ایشو ہے، انکم ٹیکس نہ دینا ہمارا ایشو ہے، کم انکم ٹیکس دینا ہمارا ایشو ہے. اب ساری چیزیں محکموں نے ایڈریس کرنی ہیں. اس کے لیے با یک جنبش قلم آپ کلیریکل سٹاف سے لے کے ڈائریکٹر جنرل تک یا چیف کمشنرز تک یا چیف کلیکٹرز تک تو چینج نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اوپر سے شروع کریں گے تو آپ کی نیت بھی نظر آئے گی کہ آپ اصلاح چاہتے ہیں کہ اگر دا مین آف دا ایٹ دا ٹاپ ٹھیک بیٹھا ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا، نیچے تک چیزیں جائیں گی. تو اسی لیے اوپر سے شروع کیا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ریسٹ ایشور کہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. پوسٹنگ ٹرانسفر میں سروس لاز بڑے کلیئر ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے. ایون پروموشن بھی فٹنس پہ اور پرفارمنس پہ ہوتی ہے، اس میں بھی لاء میں یہی لکھا ہے. تو اس پہ اگر کوئی اعتراض ہے، کل سنا تھا اخبارات کے ذریعے کہ جو آفیسرز ایسوسی ایشن انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، ضرور جہاں کہیں پہ کوئی ہارڈ شپ ہے اس کو محکمہ ایگزامن کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس ساری ایکسرسائز میں کوئی ایسا ایکشن جو کسی کو داغدار کرتا ہو بغیر ٹرائل کے یا بغیر پروسیڈنگ سے. وزیر اعظم صاحب اس پہ یقین نہیں رکھتے. کسی شخص کو کرپٹ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے.
کسی کی طرف انگلی اٹھا دینے سے وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اختیار حکومت کا اور محکموں کا ہے اور رہے گا انڈر دی پریزنٹ اسکیم آف لا کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز محکمے کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کون سا آفیسر اسے کس جگہ پہ چاہیے، اور پھر روٹیشن پالیسیز ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر ایک ہی بندہ 3 4 پوسٹنگز کر چکا ہے تو اس سے ایک خدشات پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی گئی۔ اور وزیر اعظم صاحب کا یہ عزم ہے کہ جو ہماری معاشی بحالی ہے اس میں ایف بی آر کا بہت بڑا رول ہے، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن اسی کا حصہ ہے، اس کی ری ویمپنگ اسی کا حصہ ہے، قوانین میں ترامیم اسی کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس عزم اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آنے والا جو معاشی سال ہے 1 جولائی سے شروع ہوگا، پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں ریکوریز میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے، اس میں تفاوتیں ختم کرنے سے، ٹیکس پیئر کی مشکلات دور کرنے سے، ایک زیادتی یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں سارا زور انہیں پہ آ جاتا ہے، تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب بڑے کلیئر ہے اور ان کی کابینہ میں یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ ہمیں ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے، جو پہلے دے رہے ہیں آپ انہی سے لیے، سیلریڈ کلاس ہے ان کو پہلے ٹیکس دے کے وہ جا رہے ہیں، آپ کہیں جی نہیں آپ اسے اور لینا ہے، یہ نہیں ہوگا، اس کو براڈن کریں، بلکہ اگر قوم ٹیکس دینا شروع کر دے، ہمارا بیس بڑا ہوگا، پول بڑا ہوگا، تو شاید ٹیکس لیبز بھی نیچے آئیں گی۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے آج اگر ہم 10,000 ارب اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے بہت نیچے ہے، میں فگرز نہیں دوں گا بیکاز یہ فائنانس منسٹر صاحب کا کام ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم 10 کی بجائے 14,000 یا 15,000 جب کلیکٹ کریں گے تو پھر ساروں سے بوجھ تھوڑا سا نیچے بھی آئے گا اور پاکستان کی ضرورت مند اور غریب عوام تک یہ پیسہ پہنچے گا، جو کہ ماڈرن پالیٹیز میں یہ ٹیکس نظام کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو جی۔ میں حال ہی میں وزیر اعظم صاحب کا کامیاب دورہ سعودی عرب ہوا اور وہ پاکستان ایک کامیاب دورے کے بعد تشریف لائے۔ دہائیوں میں اتنا کامیاب دورہ سعودی عرب کا نہیں دیکھا گیا، اور سعودی وزراء کے ساتھ جو میٹنگز کا سلسلہ تھا وہ 2 دن جاری رہا۔ ان کے فائنانس کے منسٹر، ان کے انڈسٹریز کے منسٹر، ان کے انویسٹمنٹ کے منسٹر، ان کے انرجی کے منسٹر، ان کے کلائمیٹ کے منسٹر، ان کی اکانومی اینڈ پلاننگ کے منسٹر، ان کی جو سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کے ایڈوائزر ٹو دا رائل کورٹ، سینٹرل بینک آف سعودی عربیہ کے پریزیڈنٹ، انٹرنیشنل اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ، یہ تمام ہائی لیول میٹنگز 2 دن میں یہ 12 میٹنگز ہوئی ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں۔ اور سب سے حوصلہ افزا بات جو دیکھنے میں آئی کہ جب سعودی وزراء سے وزیر اعظم صاحب کی یہ میٹنگز ہو رہی تھیں، ہر وزیر نے آ کے یہ کہا کہ ہمیں سعودی ولی عہد عزت مآب جناب محمد بن سلمان صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کردار ادا کر سکیں گے ہم کریں گے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور 1 ماہ کے اندر وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے 2 ملاقاتیں جو ہیں، ایک رمضان شریف میں ہوئی، ایک ابھی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیاب دورے کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ جب سعودی عرب گئے تھے وزیر اعظم، اور تب ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد عید کے فوراً بعد سعودی وزیر خزانہ متعلقہ وزراء کے ساتھ پاکستان آئے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے خاصی پیش رفت ہوئی اور بات چیت ہوئی۔ اب مجھے بڑی مسرت ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اب ہمارے دورہ سعودی عرب کے فوراً بعد اگلے چند ہی روز میں، میں چند روز کہہ رہا ہوں، چند ہی روز میں سعودی بزنس مینوں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، کاروباری شخصیات کا، جو بڑی بڑی سعودی کمپنیز ہیں، ان کا ایک بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن اگلے چند روز میں اسلام آباد آ رہا ہے، اور وہ نجی سیکٹر بڑا جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ اور جب وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات کی تو ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے وزراء نے سعودی ولی عہد کی ہدایت پر جو جامع پروگرام مرتب کیے ہیں ہر شعبے کے اندر، وہ توانائی کا شعبہ ہو، وہ زراعت کا شعبہ ہو، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو، وہ معدنیات کا شعبہ ہو، ان تمام شعبہ جات کے اندر جو جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے، اور یہ
ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا موڑ ہے پاک سعودی تعلقات کے اندر، اور ہماری یہ ایک نیا آغاز ہے، اور یہ ہماری معیشت کو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ آپ آنے والے چند ماہ کے اندر دیکھیں گے کہ معیشت مزید مستحکم ہوگی، اور ایسا تاریخی دورہ جس کے اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ایک ماہ کے قلیل عرصے کے اندر اتنے وفود کا آنا اور جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے، اور یہ حکومت پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب خارجہ پالیسی کا ایک نتیجہ ہے۔ اور جو سعودی کاروباری شخصیات کا وفد آ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر بھرپور تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ جو پاکستان میں قیام کریں گے اس دوران مزید پیش رفت ہوگی، اور یہ وفود کا آنا اور یہاں سے وفود کا جانا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یہاں سے جو وزراء گئے ایک دن پہلے پہنچے، جس میں وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب، جناب سردار اویس لغاری صاحب، SIFC کے افسران، یہ سارے وزیر اعظم صاحب سے ایک دن پہلے پہنچے اور ایک دن بعد واپس تشریف لائے۔ انہوں نے سائیڈ لائن میٹنگز کی، اور وہاں پر بھرپور جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے، معیشت کے استحکام کے حوالے سے حکمت عملی بنائی، اور یہ بڑا تیزی سے کام آگے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بڑا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ اور میں یہاں کامیاب فارن پالیسی کی جہاں بات کی، تو پچھلے چند دنوں میں ڈومیسٹکلی میں بات کروں گا، ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین دیکھنے میں آئی جس میں کچھ میڈیا کے سیگمنٹس نے، کچھ انٹیلیجنسیا، ایکڈیمیا، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے، وہ چاہے ویمن ہراسمنٹ ہو، خواتین کو ہراساں کیا جانا ہو، وہ چاہے پورنوگرافی ہو، چائلڈ پورنوگرافی ہو، وہ چاہے چائلڈ رائٹس کی پروٹیکشن ہو، وہ چاہے پروٹیکشن فرام ابیوز ہو، وہ فیک اور پروپیگنڈا بیسڈ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے، جس سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، تو یہ کیمپین دیکھنے میں آئی، اور ایک ٹرینڈ میری نظر سے گزرا، اس میں کچھ اینکرز نے بھی اپنی ویڈیوز پوسٹ کی، اور یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے۔ دیکھیے زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، کسی کی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو ڈیجیٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر ہمارے پاس کیا میکنزم ہے؟ میکنزم ایک ہی ہے، وہ ہے FIA کا سائبر ونگ۔ اب FIA بنا تھا وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے، FIA بنا تھا اسپیشل لاء کے تحت اسپیشلائز کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے۔ FIA کی یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ سائبر کرائم کو ڈیل کریں یا وہ ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کریں۔ اب میں تو یہ میڈیا کو بھی اور دیگر جو ہمارے سول سوسائٹی ہے، انٹیلیجنسیا ہے، ایکڈیمیا ہے، میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیمپین جب ہماری نظر سے گزری تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس پہ حکومت کو تجاویز دیں، اور باقاعدہ اگر کوئی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام حکومت نے کرنا ہے یا اس پہ آگے بڑھنا ہے تو یہ ازحد ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے کسی بھی ایسے ٹویٹ سے، کسی بھی ایسی پوسٹ سے جس کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آج اسٹاک مارکیٹ خدا نخواستہ کریش کر جائے گی، جس سے کہا جاتا ہے کہ جی آج پاکستان کو فلاں جو ہے وہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے، میں نے تو بلومبرگ ہو، عالمی جو مالیاتی جریدے ہیں اس میں مثبت خبریں آئی ہیں، ہر انٹرنیشنل رپورٹ نے کہا ہے مہنگائی کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، معیشت استحکام کی طرف جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج روز نیا ریکارڈ توڑتی ہے، IT ایکسپورٹس انکریز ہو رہی ہیں، آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو بطور پاکستانی، بطور حکومت بھی نہیں، بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے اوپر ہم سب مل کے کام کریں، اور کم از کم جہاں پہ اسٹیٹ کا نقصان ہے، کسی فرد کا نقصان ہے، کسی بچے کا نقصان ہے، کسی خاتون کا آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کسی کا چہرہ پکڑتے ہیں کسی اور پہ لگاتے ہیں، ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اس معاشرے میں ہمارے بچوں نے زندہ رہنا ہے، ہماری اگلی نسل نے پرورش پانی ہے، آگے بڑھنا ہے،
جب تک کوئی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی، اور آپ کی اگر حق تلفی ہوتی ہے آپ کس فورم کے پاس جائیں گے؟ آپ عدالت میں جائیں گے؟ کوئی اس طرح کا نہ قانون موجود ہے نہ میکینزم ہے کہ جس کے تحت میں اپنے ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی انفورسمنٹ مانگ سکوں. اور میں بطور وکیل، بطور ایک پاکستانی کی یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایف آئی ایس کا فورم نہیں. اس کا ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کو سمجھنا ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس ہیں کیا، عوام کو یہ اویئرنیس دینی ہے، آگاہی دینی ہے کہ میرا ڈیجیٹل رائٹ کیا ہے، اور مجھے ڈیجیٹل سپیس کے اندر پہنچنے والے نقصان کے خلاف میرے پاس پروٹیکشن کا میکنزم کیا ہے، میرے پاس تحفظ کیا حاصل ہے کہ جس کو میں انفورس کر سکوں. تو اس پہ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلی وہ بھی ہم نے اس کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا، اس پہ غور و فکر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترقی کی منازل ہم طے کر رہے ہیں، اور پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، معیشت کے حوالے سے مثبت اشاریے بھی آ رہے ہیں. اور دیکھیے یہ وزیر اعظم صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم پہ میں بالکل یہ کلیم نہیں کروں گا جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں کون سا ورلڈ کپ جیت لیا، ہم پتہ نہیں کیا لے آئے. آپ کو ہمارا عمل ثابت کرے گا، ہماری باتیں نہیں، ہمارا عمل ثابت کرے گا. وزیر اعظم صاحب نے جب اس ہال میں، ریاض کے اس ہال میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر غزہ کے حوالے سے بات کی، پوری ٹی وی چینل سے دکھایا کہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پہ غزہ کے حوالے سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ غزہ میں امن کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. وہاں پہ مختلف ممالک کے لوگ بیٹھے تھے، دنیا کے ٹاپ کے لوگ بیٹھے تھے، دنیا کی کریم بیٹھی تھی، اور وہ تالیاں جب گونجی اس ہال میں غزہ کی اس ایک بات کے اوپر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کام کبھی ماضی میں نہیں ہوا. اور وزیر اعظم صاحب نے جہاں سرمایہ کاری پہ توجہ دی، جہاں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے میٹنگز کی، آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو ملے، اسلامی بین الاقوامی بینک کے ایم ڈی سے ملے، وہاں پہ انہوں نے غزہ کے لیے جب ورلڈ اکنامک فورم پہ بات کی تو ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا کہ ہمارا وزیر اعظم ایسا وزیر اعظم ہے جس نے غزہ کی بات ایک عالمی فورم کے اوپر اٹھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی کامیاب پالیسیاں ہیں جن کا تسلسل آپ کو نظر آئے گا، اور آتے جاتے وفود، سرمایہ کار، بزنس مین، بزنس انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا. اور وزیر اعظم صاحب نے حال ہی میں، اس پہ سوال آنا ہے تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر دوں، پاسکو کے تحت جو ویٹ پروکیورمنٹ کا ہدف بڑھایا ہے ذمہ دار کو، کسان کو آسانی دینے کے لیے، اس پہ بھی ان کی میٹنگز جاری ہیں. اور وفاقی حکومت نے وہ ٹارگیٹ یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بڑھایا ہے کہ ہماری رورل اکانومی، کسان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، اور اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. سر شکریہ. سر آج جو آپ نے وہ پروٹیکشن کی بات کی، اس کے آرمی چیف نے بھی بات کی ہے. اگر آپ نے اسپیچ سنی، آرٹیکل 19 کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا سارے جو آزادی تو ہے اس میں، لیکن اس میں کچھ قیود بھی ہیں، اور آئین کا بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آئین کا جو حدود ہے وہ پتہ ہے، باقیوں کو بھی اس کا خیال ہے. تو اس کا بتا دیں کیا مطلب ہے، خاص کر آرٹیکل 19 کے حوالے سے جو بات ہے. میرے خیال میں صاحب آپ جیسی جو شخصیت ہے جو کہ آئین سے اور صحافت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ ہر پاکستانی کو، اور خاص طور پہ جو ذمہ دار سرکاری عہدے پہ ہے، انہیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے جس وقت آئین بنایا تھا، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک میں جتنا بھی کھلا ڈلا معاشرہ ہے، وہاں پہ یہ کچھ قدغنے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں بات کرنی، آئیڈیالوجی ہے جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے قومیت کی، اس کے حوالے سے حدود کیا ہیں، عدلیہ پہ کس حد تک آپ بات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہے نا جی کہ ہم نے لمٹس چھوڑ دی ہیں، اور پھر ہم اس خوف کی وجہ سے کہ ہم پہ یہ فتویٰ نہ لگ جائے کہ ہم اظہار آزادی رائے پہ کوئی قدغن لگانا چاہتے ہیں اور ولن کے طور پہ پیش نہ ہو جائے، ہم کرتے بھی کچھ نہیں ہیں. میں نے پچھلے دنوں عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں یہ بات کی، وہاں پہ ہمارے مختلف ممالک کے سفراء بھی تھے، سول سوسائٹی کی بڑی نمائندگی تھی، بار کے لیڈرز تھے، سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج تھے.
میں نے کہا کہ اب یہ ایک نئی چیز ہے جو ڈیجیٹل رائٹس کی بات جب ہوتی ہے. دیکھیے پہلے اگر کسی کو اکسانا بھڑکانا کسی کو دھمکانا تھا وہ آپ آمنے سامنے کرتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک قانون آیا ٹیلی گراف ایکٹ جس میں پہلے خطوط کے ذریعے دھمکیاں آنی شروع ہوئیں, اس پہ پرچے ہوتے تھے. پھر ٹیلی فون کو اس میں شامل کیا گیا اور سیکشن 25 کے پرچے ہوتے تھے کہ جی فون پہ مجھے دھمکایا گیا. دھمکی تو بھی اتنی بڑی. آج کل آن لائن دھمکی ہیں کہ جی میں اٹھا لوں گا, یہ کر دوں گا, ہم تمہیں برباد کر دیں گے, تمہارے بچوں کے لیے اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا, تمہاری اولادیں پچھتائیں گی. تو یہ دھمکیاں خوفناک ہیں جو کہ انسان کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں. تو کیا میرا سوال یہ کہ کیا ان پہ پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ کسی شخص کا رائٹ ہے؟ میرا یہ رائٹ ہے کہ میں عطا اللہ کو کہوں کہ عطا اللہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہاری نسلیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. مجھے یہ کوئی رائٹ نہیں ہے, مجھے نہ یہ آئین اختیار دیتا نہ قانون دیتا ہے. اب اس میں قانونی مشکافی یہ ہے کہ کیونکہ وہ آپ کو آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں کر رہا, آن لائن ہے, اس کو ثابت کیسے کرنا ہے, اس کے کنٹینٹ کیسے ہونے ہیں, آپ کی جگہ پہ کوئی اور تو نہیں کر رہا, آپ کو بھی تو پروٹیکشن ہونی چاہیے. میرا فیک اکاؤنٹ بنا کے اگر کوئی ثناء اللہ صاحب کو لائن کر دے اور میں شام کو جا کے معافی مانگ لوں ثناء اللہ صاحب سے کہ ثناء اللہ صاحب معافی چاہتا ہوں, تو مجھے معافی مجھے تو ہو جانی چاہیے, نہ مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. لیکن جس نے وہ کام کیا ہے ثناء اللہ صاحب, اسے پکڑنا تو چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کریکٹر اسیسینیشن کیوں کی ہے. دنیا کے ممالک نے یہ کام کر لیا ہے, ہمارے ریجن میں یہ کام ہو چکا ہے, بھارت میں یہ کام ہو چکا ہے, بنگلہ دیش کا ماڈل ہمارے سامنے ہے, سری لنکا کا ہم نے پچھلے دور میں اس پہ کوئی 8 مہینے کام کیا تھا. ہم احتیاط اس لیے کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس پہ اس جمہوری حکومت پہ یہ بات آئے کہ انہوں نے یہ گلا گھونٹنے کے لیے کیا ہے, یہ سیاسی مخالفین کی آواز بند کرنے کے لیے کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ یہ آئے کہ معاشرے میں سدھار آئے, جو لوگوں کے رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں, لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. نہ صرف جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان سے ملٹیپل میٹنگز ہوئیں. اچھی چیز اس دفعہ یہ ہے کہ ہماری جو وزیر ہیں شزا خواجہ صاحبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, جن کے یہ ڈومین میں کام ہے, وہ خود بڑی پڑھی لکھی اور بڑی روشن سوچ کی مالک نوجوان خاتون ہیں. پارلیمنٹ میں ان کا کردار صاحب کے سامنے ہے, وہ بڑے ولنگ ورکر بھی ہیں. انہوں نے ایک بڑا براڈر دوبارہ سلسلہ کھولا ہے. وہ ہمیں بھی بلاتی ہیں لیگل سائڈ سے انپٹ لینے کے لیے, انفارمیشن منسٹری سے بھی لوگ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, انہوں نے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے, اور کمپیریٹیو سٹڈی بھی وہ کر رہی ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمارے جیسے معاشروں نے اس مینس سے مقابلہ کیا. میں مینس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے پازیٹیو اینگلز ہیں, اب جو ڈسیمینیشن ہے, اسپریڈ ہے, وہ بہت کوئک ہو گئی اور بہت اچھی بات ہے. وی آر ویل انفارمڈ پیپل ناؤ. آج جو لوگ رہ رہے ہیں ہمیں فوری اطلاع پہنچ جاتی ہے. اب بھی کوئی شخص کے مجھے اب میں تھوڑی دیر فون چیک کر رہا تھا, مجھے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سابق پاکستان کے میاں نواز شریف صاحب حافظ آباد میرے علاقے گاؤں میں پہنچے ہیں کسی طرح سے. یہ بہت اچھی چیز ہے, ورنہ آپ پہلے اخبار میں دیکھتے تھے, ٹی وی میں دیکھتے تھے. لیکن اس کے ساتھ اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے یا کسی پہ تہمت اور بہتان لگانا ہے تو آپ کو صرف ایک کلک کی ضرورت ہے. آپ نے اس طرح سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور پھر ایسے کر دینا ہے. اس کے بعد وہ تیر نکل گیا کمان سے, وہ 10 کروڑ تک جاتا ہے یا وہ 10 ارب تک جاتا ہے یا وہ 200 پہ کل ہو جاتا ہے, یہ آپ کے نصیب ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو ہیو اے بیلنسڈ اپروچ, اور بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے لاز بنیں گے نا. اگر کوئی ادارہ قائم ہونا ہے, کوئی قانون سازی ہونی ہے تو وہ لا بنے گا, وہ رات کو نہیں بنے گا, وہ پارلیمنٹ میں آئے گا, پارلیمنٹ اس پہ دیکھے گی, اس کو کمیٹی بنے گی, آپ کے سامنے ڈیبیٹ ہوگا. جمہوریت کی خوبصورتی اور حسن یہ ہے. اور میں دوسری بات آخری یہ کہنا چاہوں گا کہ لاز جو ہیں وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتے, وہ فار ایور نہیں ہوتا. فار پوسٹیرٹی ہم ضرور کہتے ہیں, لیکن اس میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے. کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے, 2 مہینے بعد ایک اور ترمیم آتی ہے, پھر اسے ٹھیک کر لیا جاتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی قوانین بنائے, پیکا شکا بنے, اس میں بڑی ترامیم آئیں, پھر لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. تو یہ ایک نیک نیتی سے نہیں میرے بھائی نہیں دیکھیں, ایک تو آپ میرے بھائی ہیں, میرے لیے محترم ہیں. اچھا چلیں, آپ میرا بھائی, میرا پیارا, میرا چندہ, میرا سونا, میرا سونا,
ہاں میرا چندہ جواب سوال کر میرا پیارا اسلم ابھی آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹیکس لگاتا ہے، ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے، یہ چیز چوری بجلی چوری کام کرنے کی بات کرتا ہے، وہ پیٹرول پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے، گیس پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی آسائشیں ختم کرنے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ بات کو سوال سنیے، آپ کی آسائشیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں، بوجھ ہم پہ پڑتا جا رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ٹیکس سیلری کی آپ نے بات کی کہ جو ٹیکس سیلری والے دیتے ہیں، ہم نے آج جب بھی سنا ہے موجودہ وزیر اعظم جو ہے ان کا ٹیکس کبھی سینکڑوں میں ہوتا ہے، کبھی ہزار میں ہوتا ہے، اور ان کی آپ نے کہا کہ انکم سیلری جو ہے وہ بھی چوری کی جاتی ہے، نہیں بتائی جاتی، تو یہ ہمارے لیے کب مشعل راہ بنے گے کہ شہباز شریف صاحب نے آج 10 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ ٹیکس ادا کیا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ہم ٹیکس پے کریں، یہ کب؟ میں شروع کروں گا سب سے، میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور خطے میں سب سے کم تنخواہیں اور مراعات لینے والی، آپ یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ اب ریسرچ کر کے آئیں گے اگلی دفعہ اور بتائیں گے، آپ بتائیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو جب سے سیاست میں آئے ہیں انہوں نے نہ تنخواہ لیتے ہیں، نہ وہ کچن کا خرچہ لیتے ہیں، بلکہ جو ان کی کوئی مراعات آتی ہیں بائی کمپلشن، وہ لاہور میں ہوتے ہوئے گلاب دیوی ہاسپٹل کو مستقل انہوں نے وہ دیا ہوا تھا، اب شاید وہ 1-2 چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں، خرچہ وہ جو سفر کا ہے فارن ٹرپس میں وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ پاکستان خطے میں واحد ملک ہے جس میں ایون وزراء کا جو بیرون ملک سفر ہے وہ لمٹ کر دیا گیا ہے اور صرف اکانومی کلاس میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب باہر کے دورے نہیں ہو رہے لوگ اپنی جیب سے۔ اسپیکنگ فار ون آف اس، میں صرف اتنی مثال دوں گا کہ جس سال میں نے وزارت جوائن کی ہے میں نے اس سال کوئی 5 ملین سے زیادہ ٹیکس ادا کیا، اور اس وجہ یہ کہ کچھ کما رہا تھا تو دیا۔ میری وزیر کی تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ کچھ ہزار روپے ہے، وہ بھی کابینہ میں ہم نے فیصلہ کیا ہم نہیں لے رہے۔ آپ ہمارے ساتھ گھروں میں جائیں اور پلیز جا کے دیکھیں کہ اگر 1800 سی سی پرانی گاڑی کے علاوہ کوئی استعمال کر رہا ہے سرکاری، میں ذاتی گاڑیوں کی بات نہیں کروں گا، اس کے لیے بھی وزراء دیندار ہیں۔ بجلی کا بل میں آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں منسٹر انکلیو کے، گیس اور بجلی کے بل وزراء جیب سے دیتے ہیں، قانون میں نہیں ہے، تو خدا را پہلے اس پہ ایک دفعہ ریسرچ کریں، اس کے بعد میں بالکل آپ کو چوراہے میں کھڑے ہو کے جواب دوں گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے اس پہ صرف ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، فی الحال صرف لاس کو منیمائز کرنے کے حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس لاس کو جتنا منیمائز کیا جا سکے وہ کریں گے، فردر کو اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔